اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ تبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں کسریٰ اور یختیانوس کے درمیان جنگ بندی کا جو معاہدہ ہوا تھا اس کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ کسریٰ اور روم کے بادشاہ یختیانوس کے درمیان آپس میں جنگ بندی کا معاہدہ تھا۔ ملک روم نے عرب کے شمالی مقبوضہ علاقوں میں خالد بن جبیلہ کو مقرر کر رکھا تھا، اور کسریٰ نے عمان، بحرین اور یمامہ سے طائف تک کے راستوں پر منظر بن نعمان کو گورنر مقرر کر رکھا تھا۔ اس دوران خالد اور منظر کی آپس میں مخالفت ہو گئی، چنانچہ خالد بن جبلہ نے منظر کے زیر کمان بعض علاقوں پر چڑھائی کی اور قتل عام کر کے سارا مال لوٹ لیا۔ منظر نے اس ظلم و زیادتی کو دیکھ کر کسریٰ سے شکایت کی اور کہا کہ یختیانوس کو خط لکھ کر خالد کے بارے میں انصاف کراؤ۔ چنانچہ کسریٰ نے یختیانوس کو خط لکھ کر جنگ بندی کے معاہدے کی یاد دلائی اور منظر کی شکایت کا تذکرہ کیا اور دباؤ ڈالا کہ خالد نے منظر کے ماتحت علاقوں سے جو مال اسباب لوٹا ہے اور جو لوگ بے گناہ قتل کیے ہیں ان کی دیت خون بہا ادا کی جائے۔ ساتھ ساتھ یہ دھمکی بھی دی کہ میرے خط کو معمولی سمجھ کر ٹال نہ دیا جائے ورنہ ہمارے درمیان ہونے والا جنگ بندی معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ جب یہ خط یختیانوس کے پاس پہنچا تو اس نے خط کی ذرا برابر قدر نہ کی۔ کسریٰ نے جب یہ صورتحال دیکھی تو جنگ کے لیے تیار ہو گیا اور اپنے ساتھ 90,000 سے زائد جنگجوؤں کو لے کر یختیانوس کے شہروں پر چڑھائی شروع کر دی اور بہت سارے شہر کنسرین، حلب، دار، رہاد، ملنج اور انطاکیہ قبضے میں کر لیے۔ ہمس اور فائیہ پر غلبہ پا لیا۔ ان شہروں کے مال و اسباب اپنے پاس جمع کر لیے۔ اہل انطاکیہ کو قیدی بنا کر ایک دوسرے انطاکیہ کے ہم مثل شہر رومیہ میں منتقل کیا۔ اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ اہل انطاکیہ کو غلہ پہنچایا اور ان کے روزینے مقرر کیے۔ اہل اہواز میں سے ایک آدمی کو ان کا ولی مقرر کیا۔ اس کا نام براز تھا۔ براز ہی اہل انطاکیہ کا ہم قلت تھا۔ اسے حاکم اس لیے بنایا کہ لوگ اس سے مانوس رہیں اور تاریخی ذوق اشعار کے معادل نہیں، لیکن ہم نے استشہار کے قارئین کی سہولت کے لیے پیش نظر اشعار کا ترجمہ کیا ہے، کیونکہ قدیم تاریخ میں ہم تک مستند ذرائع سے نہیں پہنچی، تاہم قدیم تاریخ کا بڑا محفظ اشعار ہیں۔ چونکہ عرب اپنے چند اشعار میں کئی سالوں کی تاریخ بیان کر دیتے ہیں، یہ اسلام کی برکت ہے کہ اسلام کے بعد باقاعدگی سے تاریخ اور ان کے آرام و سکون میں کسی قسم کا خیال نہ آئے۔ مصر و شام کے مقبوضہ علاقوں کو یختیانوس نے کثیر مال کے عوض میں خرید لیا تھا اور معاہدہ کر لیا کہ ہر سال مقررہ جزیہ ادا کرتا رہے گا۔ اس معاہدے کو لکھ کر محفوظ کر لیا گیا۔ چنانچہ یختیانوس ہر سال مقررہ جزیہ کسریٰ کے پاس بھجوا دیتا۔ زمینوں کو درست کرنے کا حکم۔ کسریٰ سے پہلے فارس کے بادشاہ صوبوں سے خراج مختلف مقداروں میں لیتے تھے۔ کسی بھی صوبے سے 1/3، کسی سے 1/4، کسی سے پیداوار کا 5واں حصہ، کسی سے 6واں حصہ خراج پانی اور زمین کی حالت کو دیکھ کر مقرر کیا جاتا تھا۔ تاہم خراج و ٹیکس وغیرہ کی قابل اعتماد مقدار وصول نہ ہو پاتی تھی۔ چنانچہ کسریٰ کے باب قباض بن فیروز نے جب زمینوں کی گندی حالت دیکھی، اپنے آخری دور میں زمینوں کی نشیب و فراز کو برابر کر کے ہموار کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے دور میں کچھ کام ہوا، مگر کام مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ مر گیا۔ جب کسریٰ نے انو شیروان بن قباض بادشاہ ہوا تو اس نے باپ کے باقی ماندہ کام کو مکمل کرنے اور کھجور زیتون کے درختوں کی شماری کا حکم جاری کیا کہ مختلف انواع اقسام کے غلوں کی فہرستیں تیار کر کے رعایا کے سامنے رکھی جائیں۔ کھجور، زیتون اور غلہ جات کی تعداد 2 مقدار لوگوں کو پڑھ کر سنائی جائے۔ چنانچہ اس پر عمل کیا گیا۔ سیکریٹری سے مشورے۔
جب رقبے کی پیمائش وغیرہ سے فارغ ہوا تو کاتبوں اور بعض دوسرے معززین کو جمع کر کے مشورہ لیا اور کہا کہ زمین کے پیمائش شدہ رقبے میں موجود کھجور اور زیتون کے درختوں اور غلوں کے بارے میں حکم نامے شائع کرنا چاہتا ہوں، اور رعایا اس بات کی پابند ہوگی کہ ہر سال ہمارے پاس 3 حصوں میں جمع کرے تاکہ ہمارے بیت المال میں مال ہر وقت وافر مقدار میں موجود رہے۔ دشمن اگر سرحدوں سے دراندازی کریں تو ان سے نمٹنے کے لیے اس وقت نئے سرے سے چندہ مہم شروع کرنے کی نوبت ہی نہ آئے، بلکہ بیت المال میں پہلے اموال و اسباب مہیا رہے۔ لہذا اس معاملے میں آپ لوگ مجھے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ چنانچہ حاضرین میں سے کسی نے بھی مشورہ نہ دیا۔ کسریٰ نے 3 بار اسی بات کو دہرایا۔ اترے میں معزز کاتبوں میں سے ایک اٹھ کر کہنے لگا، اے بادشاہ، اللہ تیری عمر لمبی کرے، کیا تو فنا ہونے والے اموال پر ٹیکس مقرر کرنا چاہتا ہے؟ کیا دیکھتا نہیں کہ انگور خراب ہو جاتا ہے، غلے خشک ہو جاتے ہیں، نہروں اور چشموں کا پانی خشک ہو جاتا ہے؟ لہذا ان تمام ہر جانے والی اشیاء پر ٹیکس کیسے مقرر کیا جا سکتا ہے؟ کسریٰ اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہنے لگا کہ اے منوس، تو لوگوں کے کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے؟ کیا میں کاتبوں سے تعلق رکھتا ہوں؟ کسریٰ نے حکم دیا کہ اسے ہلاک کیا جائے۔ چنانچہ لوگوں نے اسے 2-3 مار کر ہلاک کر دیا، اور حاضرین یک زبان ہو کر بولے کہ ہم تو اس سے راضی ہیں، جو کرنا چاہتا ہے کر لے۔ کسریٰ کی اصلاحات۔ کسریٰ نے سمجھدار اور اہل رائے لوگوں کو جمع کیا اور حکم دیا کہ رقبے سے حاصل ہونے والے ٹیکس پر غور کریں اور رعایا کے ہر فرد تک حکم نامے پہنچائیں۔ رعیت کی اصلاح، معاش اور رفع عامہ کا خاص خیال رکھا جائے۔ حکم ناموں کے متعلق مجمع سے مفید مشورے لیے، چنانچہ اہل مشورہ نے اس پر اتفاق کر لیا کہ رعایا کو ان چیزوں کا ٹیکس معاف کیا جائے جن میں ان کی ضرورت شدید ہے۔ ان اشیاء میں مویشی، گندم، جو، چاول، انگور، گنا، کھجور اور زیتون وغیرہ شامل تھے۔ اس سے پہلے گندم اور جو کی 1 جریب زمین پر 1 درہم، 1 جریب انگور کی زمین پر 8 درہم، ہر 4 پاسی کھجوروں پر 1 درہم اور ہر 8 زیتون کے درختوں پر 1 درہم خراج ٹیکس مقرر تھا۔ اب کھجوروں کے باغ میں صرف 1 درخت کھجور کا بطور ٹیکس دیا جانے لگا اور باقی تمام غلات تک ٹیکسز معاف کر دیے گئے۔ اس رعایت کا یہ فائدہ ہوا کہ لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہو گئی۔ درباری کارندوں، عظماء اور کاتبوں کے علاوہ لوگوں پر آمدنی کے بقدر 12 درہم، 8 درہم، 6 درہم تک جزیہ مقرر کر دیا گیا۔ 20 سے کم عمر اور 50 سے زائد عمر کے لوگوں کو جزیہ معاف کر دیا گیا۔ مذکورہ جزیہ سال میں 3 قسطوں میں ادا کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایران پر جزیہ عائد ہونا۔ انہی حکم ناموں کے مطابق اہل فارس پر عمر رضی اللہ عنہ نے بعد از پتہ جزیہ مقرر کر دیا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے زمینداروں کو اس کی ادائیگی کا حکم دیا اور پابند کیا۔ صرف اتنا فرق تھا کہ صرف غیر آباد زمین پر بقدر احتمال جزیہ مقرر کیا، اور وہ زمین جو کہ بالفعل گندم اور جو کے قابل کاشت ہوتی، اس میں جو والی زمین پر 1 کپیر 1 پیمانے کا نام ہے، اور گندم والی زمین پر 2 کپیر مقرر کیے۔ مقررہ مقدار صرف 1 ہی جریب سے معتقد تھی، اسی میں سے فوج کا خرچہ چلایا جاتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے خاص کر عراق میں کسریٰ کے حکم ناموں کی پاسداری اور رعایت زیادہ رکھی۔ کھجوروں اور زیتون پر کسریٰ کی مقرر شدہ مقدار باقی رکھی، اس کے رعایا کی معاشی سہولیات کو برقرار رکھا تھا۔ احکامات کو کتابی شکل دینا۔ کسریٰ نے حکم ناموں میں مزید ترقی دینے کے لیے کتابی شکل میں مرتب کرنے کا حکم دیا، چنانچہ رجسٹروں کی شکل میں حکم نامہ تیار ہو کر سامنے آ گئے۔ حکم ناموں کا ایک نسخہ اپنے پاس رکھوایا اور ایک نسخہ اپنے کارندوں کو مختلف صوبوں میں بھیج دیا۔ ساتھ کہلوا دیا کہ خراج بھیجے گئے رجسٹر کے مطابق لینا ہے۔ رعایا کو یہ سہولت بھی دلوائی کہ جس کا غلہ زراعت وغیرہ آسمانی یا زمینی آفت کی وجہ سے ہلاک ہو جائے، اس پر خراج کو معاف کیا جائے، بلکہ اسے مراد دی جائیں۔ اس طرح جو آدمی مر گیا یا 50 سال سے زیادہ عمر ہو گئی
یا 20 سال سے کم عمر ہے، ایسے لوگوں سے خراج نہ لیا جائے۔ سیکریٹری دفاع کسریٰ کے کاتبوں میں سے ایک معزز صاحب فراست آدمی بابک بن بیروان کو فوجی دفتر کا نگران اعلیٰ مقرر کیا۔ تقریر ہوتے ہی بابک نے کسریٰ سے کہا، تم جب مجھ سے ایک کام لینا چاہتے ہو تو مجھے ہر اس کام میں اختیار ہوگا جس کی مجھے ضرورت ہوگی۔ کسریٰ نے اسے اختیار کلی دے دیا۔ چنانچہ بابک نے فوجیوں کی پیشی والی جگہ پر ایک عمارت بنوائی، اس میں قالینیں بچھوائیں، صوفے اور گاؤ تکیے لگوائے، پھر اپنی جگہ پر جلوہ افروز ہو گیا۔ پھر ایک منادی کو حکم دیا کہ آواز لگائے، جو بھی فوجی کسریٰ کی چھاؤنی میں موجود ہو، اگر وہ گھوڑ سوار ہے تو وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اور اسلحہ زیب تن کر کے سامنے آئے، اور جو پیدل بوجھ سے ہے وہ اپنے مناسب عرصے سے مدین ہو کر میرے سامنے پیشی دے۔ چنانچہ موجودہ فوج حسب حکم بابک کے سامنے آئے، مگر ان میں خود کسریٰ موجود نہ تھا۔ دوسرے دن پھر منادی سے صدا لگوائی، فوجی حسب سابق آئے، مگر بابک نے کسریٰ کو ان میں نہ پایا تو پھر واپس جانے کا حکم دے دیا۔ تیسرے دن پھر صدا لگوائی اور منادی سے کہا کہ اس طرح صدا لگاؤ کہ چھاؤنی میں موجود آدمیوں میں سے کوئی باقی نہ رہے۔ چنانچہ منادی نے یوں ہی صدا لگائی۔ جب کسریٰ کو خبر پہنچی تو سر پر تاج رکھا اور فوجی عرصے سے اپنے آپ کو مزین کیا، بابک کے سامنے پیش ہوا۔ اس وقت شہسوار اپنے اوپر جزیل اسلحہ سجایا کرتا تھا، ڈال، زرہ، جوشن، تلوار، نیزہ، باقاف، آلہ حرب کا نام، تبر، عمود، تیر، کمان اور فوجی ٹوپی۔ کسریٰ مذکورہ تمام اسلحہ سجا کر بابک کے سامنے پیش ہوا، صرف کمان کی زور ٹانیں بھول گیا، انہیں سجائے اسلحے میں سامنے نہ رکھ سکا، بلکہ کسریٰ نے تانیوں میں تیر وغیرہ لپیٹ کر باندھے ہوئے تھے۔ بابک نے کہا، اے بادشاہ، تو عدالت میں کھڑا ہے اور میری طرف سے کوئی نرمی یا چھوٹ نہیں ہے، تم کمان کی دو تانیں اپنے ہمراہ کیوں نہیں لائے؟ کسریٰ نے اپنا عذر بیان کیا اور ادھر ہی کھول کر تانیں لٹکا لی۔ اس وقت بابک نے اسے مکمل اسلحہ زیب تن کرنے والوں میں شمار کر لیا۔ کسریٰ فوجیوں کو عطیات سے نوازا کرتا تھا۔ سراندیب اور یمن پر حملہ کسریٰ نے سیف بن ذی زیدن کے ساتھ لشکر بھیج کر حبشیوں کا خاتمہ کرایا۔ جب یمن کے علاقے اس کے ماتحت ہو گئے تو فراغت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہندوستان کے ایک جزیرے سراندیب کی طرف اپنے ایک سپہ سالار کو بما لشکر جرار کے بھیجا۔ سراندیب میں جواہرات بکثرت پائے جاتے ہیں۔ سراندیب کے بادشاہ نے آگے سے دفاعی جنگ کی مگر تاب نہ لا سکا۔ کسریٰ کے لشکر نے اسے قتل کر دیا اور سراندیب پر غلبہ پا لیا اور اموال کثیر اور بہت سارے جواہرات کسریٰ کے پاس بھیج دیے۔ ایران میں گیڈر بلاد فارس میں گیڈر نہیں پائے جاتے تھے۔ بلاد ترک کی جانب سے کسریٰ انوشیروان کے ملک میں گیڈر آنا شروع ہو گئے تو لوگوں کو ان سے تکلیف پہنچی۔ جب کسریٰ کو پتہ چلا تو اپنے ایک مشیر کو بلا کر مشورہ لیا کہ ہمیں ان درندوں سے نمٹنا چاہیے، ہمیں تعجب ہو رہا ہے کہ ان کی تکالیف لوگوں پر بڑی گراں گزری ہیں۔ مشیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ تیری امت دراز کرے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ جب عدل ظلم و ستم کو مٹا ڈالتا ہے تو اہل عدل پر دشمنوں کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں اور انہیں بری تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ یہ درندے اسی وجہ سے نہ آئے ہوں۔ کسریٰ بھی اس سلسلے میں غور و فکر کر رہا تھا کہ اسے خبر ملی کہ ترک کے نوجوانوں نے فارس کی سرحد پر حملہ کر دیا ہے۔ کسریٰ نے اپنے وزراء اور عاملوں کو جمع کر کے کہا، خبردار، اس معاملے میں ظلم و زیادتی سے کام نہ لینا اور اعتدال سے کام لینا۔ چنانچہ چکی کا پاٹ یہ ہوا کہ ترک خود بخود بغیر کسی جنگی معرکے کے خائب و خسران واپس لوٹ ہو گئے اور اس طرح کسریٰ کا عدل ترکوں کے ظلم پر غالب آ گیا۔ کسریٰ کی اولاد باادب، مہذب و شائستہ مزاج ہوئی۔ کسریٰ کے بعد بادشاہت کا مالک اس کا بیٹا ہرمز ہوا۔ چونکہ شاہی معاملات میں اور رعیت کے ساتھ عدل و انصاف سے پیش آنے کی توقع انوشیروان کو اسی سے تھی۔ ولادت نبوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کسریٰ انوشیروان کے عہد میں ہوئی۔
اسی پیدائش والے سال میں ابرہہ الاشرم ابو یکسوم نے حبشیوں کو ساتھ لا کر ہاتھیوں سے بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی۔ آپ کی پیدائش مبارک کے وقت کسریٰ انوشیروان کی بادشاہت کے 42 برس گزر چکے تھے۔ اسی سال عربوں کی باہمی لڑائی ہوئی تھی جسے وہ یوم جبلہ سے موسوم کرتے تھے۔